جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر شبہ تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سائلین نے سوال کیا، من ولیک من الملائکہ، فرشتوں میں آپ کا ولی کون ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ولی من الملائکۃ جبریل، لم یبعث اللہ نبیا قط، میرا ولی بھی فرشتوں میں جبرائیل امین ہی ہے۔ میرے پروردگار نے جب بھی کوئی نبی بھیجا اس کا ولی جبرائیل امین ہی کو بنایا۔ یہ بات سننی تھی کہ وہ ببھر گئے اور کہنے لگے، جبرائیل امین وہی لے کر آتا ہے تو ہم اس وحی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جبرائیل ہمارے بڑوں پر عذاب لے کر آیا۔ جبرائیل پہلے وحی بنی اسرائیل میں لے کر آیا کرتا تھا اور اب وہی بنو اسماعیل میں لے کر آ گیا، لہذا جبرائیل کی لائی ہوئی وحی اور کلام ہم بالکل بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جبریل ہمارا دشمن ہے۔ پروردگار نے فرمایا، جو جبریل سے دشمنی رکھتا ہے، جبریل میں پیغمبر کا بھی یار، میں رب العالمین کا بھی یار، اور میں رب کا قانون ہے، من عادی لی ولیا فقد بارزنی بالحرب، فی روایت آذنتہ بالحرب، جو میرے یار کا دشمن ہوتا ہے میں خدا اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ میرے یاروں کا دشمن میرا دشمن ہے، اور مجھ سے دشمنیاں کرنے والا کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بتا دیجئے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، میرا رب پھر کافروں کا دشمن ہے۔ چند اسباق پہلے آپ نے پڑھا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ لوگ دعائیں مانگا کرتے تھے، یستفتحون علی الذین کفروا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہنے لگے، یا معشر الیہود اتقوا اللہ واسلموا، اے یہودیوں کی جماعت، اللہ سے ڈرو، اسلام لے آؤ، اپنے آپ کو مطیع و فرما بردار بنا دو۔ قد کنتم تستفتحون علینا بمحمد ونحن اہل الشرک، جب ہم شرک میں مبتلا تھے، ان پڑھ قوموں میں ہمارا شمار ہوتا تھا، اس وقت تم ہمارے خلاف
امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد مانگتے تھے کہ اللہ اس نبی کو بھیجے. تخبروننا انہ مبعوث، تم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت قریب ہے. ہم رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ جلدی جلدی اس پیغمبر کو بھیجے، اس کی معیت میں ہم تم سے جنگ کریں، تم سے جہاد کریں. کل تک تو تم ہمارے ساتھ یہ رویہ تھا کہ پیغمبر کی دعائیں مانگتے تھے ہمارے خلاف کہ آئے، اور آج پیغمبر آ گیا تم مان نہیں رہے ہو. اس وقت فی روایت ابن سوریہ کہنے لگا ما جئتنا بشیء نعرفہ، پیغمبر کوئی ایسی دلیل بھی تو نہیں لے کر آیا نا جس سے ہم پہچان لیں کہ وہی پیغمبر ہے. تو میرے پروردگار نے اس وقت یہ آیات اپنے محبوب پر نازل فرمائیں. فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. اللہ پاک ان کو جھڑکی دیتے ہوئے، زجر فرماتے ہوئے اعلان کرتے ہیں لقد انزلنا، میرے محبوب مجھے اپنی الوہیت کی قسم، میں نے نازل کی آپ کی طرف آیات بینات، ایسی کھلی کھلی آیات، علامات واضحات دالات علی نبوتک. میرا پیغمبر آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی آیت دکھائیں اپنی نبوت پر، کوئی علامت، کوئی معجزہ. آیات بینات، میں رب نے آپ کی طرف واضح علامات اور آپ کی نبوت پر دلیل بننے والی آیات نازل کی، اس قدر واضح ہیں کہ کوئی بشر انہیں لا نہیں سکتا. ساری کائنات کے بشر اس کے سامنے عاجز آ گئے. اس قدر واضح ہیں کہ کسی دوسری دلیل کی ضرورت ہی نہیں. اس قدر واضح آیات میرا پیغمبر میں نے آپ کی طرف نازل کی ہیں، لیکن ما یکفر بہا الا الفاسقون. اس قدر واضح آیات کا انکار فاسق کر رہے ہیں. المتمردون فی الکفر، جو کفر میں انتہائی سرکشی کو پہنچ گئے ہیں، تمرد کی حد تک پہنچ گئے ہیں. الذین اخرجوا نفوسهم من نور الفطرۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا، انہوں نے اپنے آپ کو فطرت والے نور سے نکال کے وانغمسوا فی ظلمات التقلید تارکین طلب الحق لا یطلبون الحق الا من زعمائہم.
یہ اس قدر بدبخت لوگ ہیں کہ فطرت والے نور سے نکل گئے، جن کی فطرت سلیمہ تھی، جن کا عقل شریعہ مستقیمہ تھا، وہ تو اس نور کو مان گئے، وہ تو آیات بینات کو مان گئے، اور جو نور فطرت سے نکلے تقلید کے اندھیروں میں یوں بھٹکے، اندھی تقلید کے اندھیروں میں یوں بھٹکے، تارکین طلب الحق کے، انہوں نے حق کی طلب کو ہی چھوڑ دیا اور یہ دعویٰ کر بیٹھے، اس پر انہوں نے اپنا عمل اور کردار پیش کیا کہ لا یطلبون الحق الا من زعمائہم، کہ حق ہمیں ملے گا، حق کی طلب کریں گے تو اپنے زعماء سے، اپنے بڑوں سے، اگر ان سے حق نہ ملا تو حق کی پھر نہیں ہوگا، حق وہی ہے جس کو ہمارے بڑوں نے اپنایا، اگر وہ نہ اپناتے کسی چیز کو تو وہ حق۔ فرمایا ایسے فاسق قسم کے لوگ، بدبخت اور سرکش قسم کے لوگ، وہ میرا پیغمبر آپ پر اترنے والی آیات بینات کے منکر ہیں۔ جس بندے کا نور فطرت والا محفوظ ہے، سلیم ہے، وہ کبھی بھی ایسی آیات کا انکار۔ دوسری جھڑکی دے کے اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، میرا پیغمبر یہ آیات بینات کا انکار تو کرتی ہی ہے، ان کا حال تو یہ ہے کہ جب بھی انہوں نے اپنے اللہ سے کوئی وعدہ کیا، نبذہ فریق منہم، یہ اس وعدے کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں۔ جن کی یہ حالت کے وعدے کر کے خدا سے، خدا کے پیغمبر سے وعدہ خلافی ان کی عادت بن چکی ہے، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا عَاهَدُوا اللَّهَ عَهْدًا، اللہ سے جب کوئی وعدہ کرتے ہیں پھر اس وعدے کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں، وعدے کو توڑ بھی دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان پر میں نے ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، ولما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون، میرے عذاب میں جب یہ گرفتار ہوئے، موسیٰ پیغمبر سے درخواست کرتے ہیں موسیٰ رب نے تیرے وعدہ کر رکھا ہے، ہمارے لیے دعا مانگ، اگر یہ عذاب ٹل گیا، یہ مصیبت ٹل گئی، اننا لمہتدون، یقیناً ہم ہدایت والے راستے پہ آ جائیں گے، گمراہی کو چھوڑ دیں گے۔ مگر جیسے فلما کشفنا، ہم نے ان کی مصیبت دور کی تو وہ جو پہلے کرتوت کرتے تھے وہی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں، میں مثال دے کے تمہیں کہتا ہوں، دنیا میں کسی بھی جوڑے کی جب شادی ہوتی ہے، فطرت کے تقاضے کے مطابق
وہ اولاد کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ عورت جب امید اس کو لگ جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میاں بیوی دونوں میرے سامنے کھڑے ہو کے مجھ سے وعدے کر رہے ہوتے لئن آتیتنا صالحا، اللہ اگر تو نے صالح بچہ دیا، کامل الخلقت بچہ دیا، اعضاء میں پورا بچہ دیا، ہمارا وعدہ لنکونن من الشاکرین، ہم تیرا شکر ضرور ادا کریں گے، تیرے نام کی دیگیں ضرور چڑھائیں گے، تیرے نام کے بکرے ضرور دیں گے، تیرے نام کی منتیں مان رہے ہیں میرے اللہ۔ اللہ فرماتے وعدے تو مجھ سے کر رہے ہیں، فلما آتاہما صالحا جعلا لہ شرکاء، جب انہیں میں کامل الخلقت بچہ عطا کرتا ہوں تو جعلا لہ شرکاء، وہ دونوں میاں بیوی مل کے دیگیں کسی اور کے نام کی چڑھا رہے ہوتے۔ وعدہ تو مجھ سے کر رہے ہیں، تو نے دیا، لیکن دیتا ہوں تو پھر مجھے بھول جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان لوگوں کی حالت تو یہ ہے جب یہ کشتیوں میں پھنستے ہیں، مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں، میرے سامنے کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں، مجھ سے وعدہ کرتے ہیں لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ اللہ ہم مان گئے کہ مصیبتیں ٹالنے والا سوا تیرے اور کوئی نہیں، اگر تو نے ہماری یہ مصیبت ٹال دی، ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی، تو ہمارا وعدہ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ اے لَنَكُونَنَّ مِنَ الْمُوَحِّدِينَ، اللہ ہم مواحد بن کے تیری توحید کو ماننے والے بن کے رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جیسی فلما نجاہم من البر اذا ہم یشرکون، پانی سے نکل کے خشکی کی طرف میں انہیں نجات دیتا ہوں، اذا ہم یشرکون، وہ اپنے سارے وعدے بھول کے میرے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے۔ ان کی حالت تو یہ ہے جب مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر میرے دربار میں آ کے میرے سامنے اپنی عاجزی زاری اور ذلت کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسہ، جب انسان کو تکلیف آتی ہے دعانا، میری پکار کرتا ہے، لجنبہ او قائدا او قائما، جب لیٹا پہلو بدلتا ہے تب بھی میری یاد میری پکار ہوتی ہے، کھڑا ہے تب بھی میری پکار ہو رہی ہے، بیٹھا ہے تب بھی میری پکار ہو رہی ہے۔ یا اللہ تو نجات دینے والا، یا اللہ تو مصیبتیں ٹالنے والا، ایک بار یہ مصیبت ٹال دے، دوبارہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا میرے اللہ، میرا وعدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ،
جیسی ہی میں اس کی وہ تکلیف دور کرتا ہوں وہ یوں گزر جاتا ہے جیسے اس نے مجھے کبھی پکارا ہی۔ وعدے کر کے وعدے توڑ دینا ان کی عادت ہے، وعدے کر کے وعدے کی خلاف ورزی میرا پیغمبر ان کی عادت ہے۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، رب سے وعدہ کرتے ہیں وہ بھی توڑ دیتے ہیں، اس کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور اگر عہد النبی پیغمبر محمد پاک سے کوئی وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ یعاون المشرکین علی قتالہ، آج اللہ کے پیغمبر ہم اور آپ اتحاد کر لیتے ہیں کہ جب بھی مشرکوں سے آپ کی جنگ ہوگی ہم کبھی بھی مشرکین کا ساتھ، لیکن جیسے ہی پیغمبر مشرکوں کے خلاف جنگ شروع کرتا ہے یہ مشرکوں کے حلیف معاون بن کے پیغمبر کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسلام سے دشمنی ہی اس قدر ہے ان کو، میرا پیغمبر یہ خدا سے کیے وعدے بھی توڑنے والے، نبی سے کیے وعدے بھی، ان کی کیا بات ہے، ان کا حال تو یہ ہے۔ نبذہ فریق منہم، وعدے توڑ دیتے ہیں، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثریت ان کی لا یؤمنون اے لا یصدقون بمحمد، میرا پیغمبر یہ کبھی بھی آپ کی تصدیق نہیں کریں گے۔ لشدت بغیہم وحسدہم، ان کو حسد اور بغض اتنا ہے، بغاوت اتنی ہے، میرا پیغمبر یہ کبھی بھی آپ کی تصدیق۔ دوسرا معنی لا یؤمنون کا، فرمایا لا یؤمنون اے لا یصدقون بکتابہم المنزل علیہم، میرا پیغمبر آپ تو آپ رہ گئے، یہ اپنی کتاب جو انہی کے اوپر اتری تورات اس پر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں، اس کی بھی تصدیق کرنے والے نہیں۔ اگر ان کا تورات پر ایمان ہوتا، تورات ہی تو آپ کی صفتیں بیان کر رہی ہے، آپ کا ذکر کر رہی ہے، لہذا یہ تورات کو بھی مانتے۔ تیسری زجر اللہ کریم نے تیسری جھڑکی دیتے ہوئے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، میرے محبوب ان کا حال یہ ہے کہ جب بھی ان کے پاس اللہ کا رسول آیا، رسول من عند اللہ، کہاں سے رسول آیا؟ اللہ کا بھیجا ہوا رسول آتا ہے، پھر تو یہ ماننے میں پسو پیش کرتے ہیں، ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، اور جب کوئی زمین سے رسول جیلی بن کے اٹھتا ہے یہ فوراً ایمان۔ من عند اللہ، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول پر تو اس قوم کو شک ہے، مگر اپنے بنائے رسول پر شک نہیں سمجھ آئی۔ چلو میں مثال دے کے سمجھاتا۔ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں نا ایک سید بیٹھا تھا، بڑا پرانا سید۔ ویسے نا یہ جڑے سید آخران ہیں نا اپنے سید،
ہیں؟ یہ ایک ایک گاؤں میں کتنے ہوتے ہیں، شہروں میں کتنے ہوتے ہیں، 8-10 گھر ہی ہوتے ہیں نا، لیکن سب ایک دوسرے کے رشتہ دار بھی نہیں ہوتے ہیں بھی سید اور ایک دوسرے کی رشتہ داری بھی۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ اتنا بڑا خاندان چلا آ رہا ہو اور اس کے رشتہ داری نہ ہو اور وہ باقی بھی ہو؟ یہ اکثریت جیلی سیدوں کی ہوتی ہے۔ خیر، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں بڑا پرانا سید آ رہا تھا، سارے لوگ اپنی عقیدتیں، اپنی محبتیں اسی پر نچھاور کرتے تھے۔ بعد میں ایک قوم کا میراثی اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں سید ہوں، وہ بھی سید بن کے بیٹھ گیا۔ اب پہلے کے نذرانے تقسیم ہونے لگے، اس کی کمائی میں کمی آنے لگی، اس کی محبتیں تقسیم ہونے لگیں۔ پہلے سید نے جا کے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا کہ اصلی سید میں ہوں، یہ 2 نمبر سید ہے۔ جج نے فیصلہ رکھا گاؤں کے کسی بڑے آدمی، پرانے آدمی کے اوپر کہ وہ فیصلہ کرے، وہ بتایا، مجھے کیا پتا کہ اصلی کون ہے نقلی کون ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ آ گیا ہمارے والد صاحب پر۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ ان 2 میں اصلی کون ہے نقلی؟ تو ہمارے والد صاحب نے جو میراثی تھا نا، اس کے بارے میں کہا کہ یہ اصلی سید ہے، اور دوسرے کا کہا کہ اس کا مجھے کوئی پتا۔ وہ جو پرانا سید تھا وہ کہنے لگا بھئی یہ کس طرح اصلی؟ انہوں نے کہا میرے سامنے بنے تے جیڑی شے اکھی دے سامنے بنے وہ تسلی اسے دی ہوندی۔ اللہ، یہ چونکہ زمین میں خود نبی پیدا کرتے ہیں، خود بناتے ہیں منصوبوں سے، تو اس کے ماننے میں کوئی پس و پیش نہیں، وہ یقینی نبی ہوتا ہے کیونکہ اپنے ہاتھوں سے جو تیار کرتے۔ اللہ کا بھیجا ہوا نبی رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آتا ہے تو پھر پس و پیش کرتے۔ اللہ فرمایا میرا پیغمبر لما جاءہم رسول، آیت پوری کر چھوڑا یا تھک گئے ہو؟ لما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم، جب ان کے پاس رسول آیا اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کلام کی، اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود تھی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ، پھینک دیا ایک فریق نے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی، جو کتاب کا علم رکھتے تھے، اہل کتاب اوتوا الکتاب، انہوں نے پھینک دی کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب اپنی پیٹھ پیچھے، اپنی پیٹھ پیچھے فوجی چنگی سمجھا سکتا ہے۔ اس کو لو پوچھو نا بھئی تو منڈی جے جاندہ ہے آلو پیاز ہیں
ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ, ਐਵੇਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕੰਢੀ ਪਿੱਛੇ ਵਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو انہوں نے کوئی حیثیت نہ دی، کوئی فوقیت نہ دی، اپنے پس پشت ڈال دیا۔ اللہ کی کتاب کی یہ حیثیت کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغض انہیں اس حد تک لے گیا جبکہ پیغمبر کریم ان کی کتاب کے مصدق بھی بن کے آئے، انہوں نے تورات کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا جس میں واضح لکھا ہوا تھا کہ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیں گے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ بالکل بھی نہیں جانتے، انہیں علم ہی کوئی نہیں۔ میرا پیغمبر ان کے ہاں کتاب کی کیا حیثیت، جن کا کاروبار سارے کا سارا جادو پر چل رہا ہو۔ کس پر چل رہا ہو؟ میرے خیال میں جادو لمبا ہو جائے گا، کل ہی پڑھیں گے جادو انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔